میرے دوستو، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے تو ایک پیڑ کے نیچے ٹھہرے جو راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ راجا کے سپاہیوں نے بدتمیزی سے آپ کو وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ آپ نے اٹھ کر کہا، چلو ہم جا رہے ہیں، اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ اگلے دن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اونٹ زمین سے چپک گئے ہوں۔ سپاہیوں نے معافی مانگی۔ آپ نے کہا، جاؤ، اونٹ اٹھ جائیں گے۔ جا کر اٹھایا تو اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اجمیر میں یہ آپ کی پہلی کرامت تھی۔ اجمیر میں ایک انا ساگر تالاب تھا جہاں آپ وضو کیا کرتے تھے۔ وہاں کے لوگ آپ کو روکنے لگے اور غصے میں کہا کہ پانی مت لو۔ آپ نے اپنے مرید سے کہا، جاؤ لوٹا بھر لاؤ۔ جب مرید نے لوٹا بھرا تو پورا تالاب سوکھ گیا، خالی ہو گیا اور ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ سپاہی گھبرا کر راجا پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور پورا معاملہ بتایا۔ راجا نے انہیں ناکارہ کہہ کر بھگا دیا، لیکن اندر سے وہ پریشان تھا۔ اس نے اپنے خاص صلاح کاروں سے بات کی۔ صلاح دی گئی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز کیا جائے تاکہ وہ نشچنت ہو جائیں اور پھر بعد میں جادوگروں کی مدد سے معاملہ سلجھایا جا سکے۔ راجا نے کچھ بڑے لوگوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معافی مانگنے اور تالاب کا پانی لوٹانے کی گزارش کے لیے بھیجا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کی نیت کیا ہے، لیکن آپ نے رحم دلی دکھاتے ہوئے کہا، یہ تو اللہ کی ایک معمولی چیتونی ہے، ہمارا مذہب کسی جانور کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ لوٹے کا پانی تالاب میں واپس ڈال دے۔ خادم نے ایسا ہی کیا اور انا ساگر تالاب پانی سے بھر گیا۔ اس کے بعد آپ نے راجپوتوں کو سمجھایا، اللہ بار بار سرکشوں کو مہلت نہیں دیتا۔ بے جان مورتیوں کی پوجا چھوڑ کر اللہ کو مان لو، ورنہ دوزخ کی آگ انتظار کر رہی ہے۔ راجپوت سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن دل میں خوف اور غصہ بھرا تھا۔ وہ اور نفرت لے کر لوٹ گئے۔ جب وہ تالاب کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ تالاب پھر سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سب جا کر پرتھوی راج کو بتایا۔ ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیال اور سازشیں جنم لینے لگیں۔ راجا پرتھوی راج نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مقابلہ کرنے کے لیے شادی دیو کو بلایا۔ شادی دیو اجمیر میں سب سے بڑا مندر کا پجاری تھا اور اپنی طاقت اور جادوگری کے لیے مشہور تھا۔ راجا نے اس سے کہا کہ ہندو دھرم کو بڑا خطرہ ہے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہرانے کے لیے مدد مانگی۔ شادی دیو نے کئی دنوں تک اپنے تنتر منتر کی طاقت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے محسوس ہوا کہ انہیں ہرانا آسان نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے شیطانوں کو بلایا اور ایک شیطان نے اسے ایسا راز بتایا جس سے وہ خوش ہو گیا۔ اس نے راجا کو بھروسہ دلایا کہ اب وہ مسلمان فقیر کو ہرانے میں کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد شادی دیو نے اپنے شاگردوں کو، اپنے چیلوں کو جادو کے نئے منتر سکھائے اور جادوگروں کی فوج کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی یہ جادوگر خواجہ غریب نواز کے قریب پہنچے تو کچھ نئے نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمان ڈر گئے اور خواجہ صاحب کو اس بارے میں بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے بولے، وہ پہلے بھی آئے تھے اور ناکام ہو کر لوٹ گئے تھے، اب بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ شادی دیو اور اس کے جادوگر دور سے منتر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب وہ ایک خاص دوری پر پہنچے تو چھوٹے جادوگر رک گئے اور شادی دیو سے آگے بڑھنے کو کہا۔ شادی دیو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خود آگے بڑھا۔ اس نے اپنے منتروں سے ایسا انتظام کیا کہ جو مسلمان اس کے پاس آتا وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ آگ برساتی آنکھوں اور شعلے نکالتے منہ کے ساتھ شادی دیو غصے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کا ڈراؤنا روپ اور گرجتی آواز ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ شادی دیو غصے میں چیختے ہوئے کہہ رہا تھا، مسلمانوں، تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے، میں جاگ چکا ہوں اور اب تمہیں تباہ کر دوں گا۔ لیکن جیسے ہی اس نے تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کی، اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں اور منہ سے نکلنے والی آگ بجھ گئی۔ وہ اپنے شریر کو ہلانے تک میں ناکام تھا۔ ادھر اس کے شاگرد، اس کے چیلے سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی نئی چال ہے اور وہ زور زور سے منتر پڑھنے لگے۔ اس بیچ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے شادی دیو کی طرف جلال بھری نظر سے دیکھا۔
آپ کی اس نظر سے شادی دیو کانپنے لگا اور زور سے رحیم رحیم پکارنے لگا۔ صدیوں سے رام رام کہنے والا شادی دیو اب وہی کلمہ دہرا رہا تھا جس سے وہ پہلے بالکل انجان تھا۔ شادی دیو کے شاگردوں نے جب اپنے استاد کی یہ حالت دیکھی تو غصے اور ڈر سے اسے گالیاں دینے لگے۔ وہ اپنے ہی استاد پر چلانے لگے۔ شادی دیو جو اپنی قوم کا سب سے سمانت آدمی تھا، یہ سب سہن نہیں کر سکا اور آگے بڑھنے کے بجائے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ شادی دیو غصے میں آ گیا اور جو لکڑی یا پتھر اس کے ہاتھ لگا وہ اپنے ہی شاگردوں پر پھینکنے لگا۔ یہ ایک ڈراؤنا منظر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں کی ساری چالیں الٹ کر انہی پر بھاری پڑ گئی تھی۔ غصے میں شادی دیو نے اپنے کئی ساتھیوں کو مار ڈالا اور جو بچے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ گئے، لیکن شادی دیو کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھی تو وہ اپنے ایک خادم کو پانی کا پیالہ بھر کر اس کے پاس بھیجا۔ شادی دیو نے جیسے ہی وہ پانی پیا، اس کے دل اور دماغ سے کفر اندھکار کا سارا اندھیرا مٹ گیا۔ شادی دیو جو پہلے خدا کا انکار کرنے والا تھا، اب بڑے ادب اور ایمانداری سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو چومنے لگا۔ اس طرح ایک اور انسان مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا اور خدا کو ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی۔ جب پرتھوی راج چوہان کو یہ خبر ملی کہ ہندو دھرم کے رکشک پھر ہار گئے ہیں تو وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ اس نے اپنے صلاحکاروں سے کہا، آخر کب تک میں اس آفت کو سہتا رہوں گا؟ اگر پہلے میری بات مانی گئی ہوتی تو ہمیں یہ شرمندگی نہیں جھیلنی پڑتی۔ اب صبر ختم ہو چکا ہے۔ ترنت فوج کو حکم دو کہ ان مٹھی بھر بھکاریوں کو ختم کر دو اور ہماری سرزمین کو مسلمانوں سے پاک کر دو۔ اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے زخمی گھوڑا غصے میں بے قابو ہو گیا ہو۔ پرتھوی راج چوہان خواجہ غریب نواز اور ان کے ساتھیوں کو مار سکتا تھا، لیکن اسے ڈر تھا کہ ایسا کرنے سے لوگ ہندو دھرم پر سوال اٹھانے لگیں گے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ ان کا سامنا جادوگروں اور پنڈتوں کے ذریعے کرے گا۔ صلاحکاروں نے بڑی سمجھداری سے اس کا غصہ شانت کیا اور کہا، ہم نے لڑائی کی شروعات شادی دیو سے کی تھی، لیکن ہمارے پاس ابھی اور طاقتور جادوگر ہیں۔ جب تک جوگی جے پال زندہ ہے ہمیں ہار ماننے کی ضرورت نہیں۔ جوگی جے پال کا نام سنتے ہی پرتھوی راج چوہان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ غصے میں وہ اس بڑے جادوگر کو پوری طرح بھول گیا تھا۔ جوگی جے پال ایسا طاقتور جادوگر تھا کہ خود پرتھوی راج چوہان بھی اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ جب پرتھوی راج نے اسے بلانے کی خواہش جتائی تو اس کے خاص سپاہی تیزی سے جے پال کے پاس روانہ ہو گئے۔ جوگی جے پال اجمیر کے پاس کے ایک علاقے میں رہتا تھا اور جادوگری میں اتنا ماہر تھا کہ پورے ہندوستان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ہزاروں جادوگر اسے اپنا گرو مانتے تھے۔ جب جے پال پرتھوی راج کے دربار میں پہنچا تو راجا خود اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کا سواگت کرنے اور اس کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا۔ جے پال نے پرتھوی راج کو آشیرواد دیتے ہوئے کہا، آپ کی صحت، لمبی عمر، خوشی اور کامیابی بنی رہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے اتنی جلد بازی میں کیوں بلایا گیا ہے؟ پرتھوی راج نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اجمیر آنے سے لے کر شادی دیو کی ہار تک کا پورا قصہ ڈیٹیل میں سنایا۔ جے پال جو اب تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت اور مہانتا سے انجان تھا، گھمنڈ سے بولا، پورے ہندوستان میں میری جادوگری کا راج چلتا ہے۔ میں یہاں بیٹھے بیٹھے جسے چاہوں اس کی طاقت چھین سکتا ہوں اور جسے چاہوں طاقتور بنا سکتا ہوں۔ جے پال نے غصے میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آس پاس کے حالات سے بے خبر رہا اور ایک مسلمان فقیر نے میری زمین پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ پھر غصے سے کانپتے ہوئے بولا، آج مسلمانوں کا اس زمین پر آخری دن ہوگا۔ میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ پھر کبھی کوئی یہاں آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ جے پال پرتھوی راج کے دربار سے ایسے نکلا جیسے وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہو اور کسی نافرمان غلام کو سزا دینے جا رہا ہو۔ سب سے پہلے اس نے اپنے خاص چیلوں کو حکم دیا کہ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیں۔ جیسے ہی یہ حکم ملا، قریب 500 جادوگروں نے ایک ساتھ اپنے جادوئی کمال دکھانا شروع کر دیا۔ اچانک اجمیر کے لوگوں نے دیکھا کہ پہاڑیوں سے آگ کے بڑے بڑے شعلے اٹھے اور تیزی سے اس طرف بڑھنے لگے جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے۔
پرتھوی راج اور اس کے دربار والے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے، کیونکہ انہیں لگا کہ ان کی چال کام کر رہی ہے، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ آگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچنے سے پہلے ہی بجھ جاتی تھی۔ جب یہ چال ناکام ہو گئی تو جے پال کے چیلوں نے لاکھوں سانپ پیدا کر دیے۔ وہ جادوئی سانپ اپنے پھن اٹھائے مسلمانوں کی طرف ایسے بڑھ رہے تھے جیسے انہیں ڈس کر موت کی نیند سلا دیں گے، لیکن ان سانپوں کا بھی وہی حال ہوا جو آگ کا ہوا تھا۔ جیسے ہی سانپ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے، وہ سر پٹکنے لگے اور ترنت غائب ہو گئے۔ جب یہ جادو بھی ناکام ہوا تو جوگی جے پال کے چیلوں نے اپنے استاد کے سامنے ہار مان لی۔ جے پال، جس نے کبھی اپنی زندگی میں ہار یا بے بسی نہیں دیکھی تھی، اس ناکامی سے بہت غصے میں بھر گیا۔ جوگی جے پال اپنے چیلوں پر غصے میں چلاتے ہوئے خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کے چہرے پر گھمنڈ اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جب مسلمان راجپوتوں نے اسے آتے دیکھا تو انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضور، یہ جادوگروں کا سب سے بڑا گرو ہے اور پرتھوی راج چوہان کی آخری امید بھی۔ اسے پورے ہندوستان کا سب سے طاقتور اور مہان جادوگر مانا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان راجپوتوں کی بات سن کر فرمایا، جس خدا نے پہلے جادوگروں کو شرمناک شکست دی ہے، وہی جے پال کو بھی شرمندہ کرے گا۔ ابھی یہ بات ختم ہی ہوئی تھی کہ جوگی جے پال وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی اپنا نام بتایا اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ جے پال نے کہا، میں جوگی جے پال ہوں، پورے ہندوستان کے دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں اور شہروں پر میرا راج ہے۔ جے پال نے کہا، اس سے پہلے کہ میں تم بے سہارا فقیروں پر آسمانی آفت بن کر ٹوٹ پڑوں، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ میں تمہیں بھاگنے کا موقع دے رہا ہوں، اور اب تک تم نے اس زمین پر جو بھی کیا اس کا حساب بھی نہیں مانگ رہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم یہاں سے جانے کے لیے نہیں آئے۔ آسمانی آفت کس پر اترے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کا دعویٰ ہی سچا ہے، باقی سب وہم اور غلط فہمی ہے۔ جے پال یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ ہوا میں گھمایا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ ایک رسی دکھائی دی جس کا ایک سرا زمین پر تھا اور دوسرا آسمان میں غائب ہو رہا تھا۔ جے پال نے اس رسی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ تھوڑی اونچائی پر پہنچنے کے بعد اس نے پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں آسمان کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں سے بجلی کی شکل میں تم پر اپنا جادو گراؤں گا۔ جے پال رسی پر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ آسمان کے بادلوں نے اسے اپنی اوٹ میں لے لیا اور وہ نظر آنا بند ہو گیا، لیکن رسی ابھی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتوں کو حکم دیا، جاؤ اس جادوگر کو ڈھونڈ کر واپس زمین پر لے آؤ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے آسمان پر گیا ہے۔ یہ منظر دیکھنے لائق تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اجمیر کے لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ جوگی جے پال چیختا چلاتا ہوا آسمان سے زمین کی طرف گر رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک جوتیاں جے پال کے سر پر پڑ رہی تھیں۔ بڑی ذلت، بے عزتی اور رسوائی شرمندگی کے ساتھ جے پال زمین پر گر پڑا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی ہار مان لی۔ جے پال نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر کہا، جسے پورے ہندوستان کے جادوگر نہیں ہرا سکے، اسے ایک مسلمان کے جوتوں نے ہرا دیا۔ یہ میری پوری زندگی کی محنت تھی جو چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ شرمندگی سے رونے لگا اور اپنا سر اٹھانے کی بھی ہمت نہیں کر سکا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جے پال کو تسلی دی اور محبت بھرے لہجے میں فرمایا، جس علم کی کوئی حقیقت، کوئی سچائی نہ ہو، اس کی بربادی پر غم کرنا بیکار ہے۔ اس دنیا میں صرف اللہ کی عبادت اور سچائی کا بول بالا رہے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور رہنمائی نے جے پال کے دل اور دماغ کے سارے اندھیرے دور کر دیے۔ اس نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور بلند آواز میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ جے پال نے اپنے باپ دادا کی صدیوں پرانی رسموں ریتیوں کو چھوڑ کر سچے مذہب کو اپنا لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ شہرائی رکھا۔ اس کے بعد عبداللہ شہرائی نے اسلام کی سچائی کو پوری طرح سے اپنا لیا اور اپنی پرانی زندگی چھوڑ کر
ایک نئی راہ پر چل پڑا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اسلامی تعلیم دی اور سچے مسلمان کی طرح جینے کی نصیحت دی۔ اب عبداللہ صحرائی کی زندگی پوری طرح سچے ایمان اور اللہ کی عبادت سے بھر گئی تھی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔